الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام الاسراء ہے، اس کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. پاکستان میں چاند کے حساب سے آج 26 رجب المرجب ہے، اور روایات کے مطابق 27ویں شب جو رات آئے گی، سورج غروب ہونے کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ 27ویں شب ہوگی. اسلام میں رات پہلے ہے، دن بعد میں ہے. اس میں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنے قرب خاص میں
بلایا اور اپنا دیدار عطا کیا۔ اہل ایمان اس کی یاد میں جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے اہم اور اعظم معجزہ ہے، جس نے بہت زیادہ متاثر کیا۔ آج بھی ساری دنیا اس حوالے سے حیران ہے، اور سائنس والے بھی اس پر بہت سی ایجادات کر چکے، بہت کچھ اس سے حاصل کر چکے۔ انشاءاللہ رات کو تفصیل سے واقعہ معراج بیان کروں گا۔ اس وقت آپ کے سامنے دو باتیں، جمعے میں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، چونکہ موقع ہے مسلسل تفسیر کے بیان کی بجائے میں اس پر گفتگو کر رہا ہوں۔ جو بات آپ کو سنانی ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جسمانی معراج نہیں بلکہ روحانی معراج۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ تاریخ کا اختلاف کہ یہ 27ویں شب کو نہیں ہوئی، وہ اور تاریخیں بتاتے ہیں۔ میں ان دو کے حوالے سے خاص طور پر بات کروں گا۔ انشاءاللہ تفصیل رات کے بیان میں ہوگی، مگر اس وقت مختصراً روح کا خالق بھی اللہ ہے، جسم کا خالق بھی اللہ۔ روح کے حوالے سے قرآن میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان کو فرما دیجئے کہ یہ میرے رب کا امر ہے۔ ہم نے جتنا پڑھا ہے سنا ہے اس کے مطابق کائنات میں عالم امر اور عالم خلق، یہ دو باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالی نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے۔ وہ دن کتنے بڑے تھے؟ دنیا کے مطابق تھے 24 گھنٹے کے، یا اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کیسے تھے؟ اس حوالے سے ہمیں دو باتیں سائنس بتاتی ہے۔ کشش ثقل، گریویٹیشنل فورس، سائنس کہتی ہے ہر مادی چیز کو زمین اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آپ ہاتھ میں کوئی چیز کھڑے ہوئے ہیں، آپ چھوڑیں گے تو وہ کدھر جائے گی؟ نیچے۔ کہتے ہیں نیوٹن نے یہ قانون دریافت کیا، سائنسدان کا نام لیتے ہیں۔ میرا ایک بنیادی سوال ہے سائنسدانوں سے، آپ کہتے ہو کہ یہ قانون، یہ بات فلانے سائنسدان نے دریافت کی، بہت اچھا۔ پوچھنا یہ ہے کہ جب تک اس نے دریافت نہیں کی تھی، کیا یہ چیز نہیں تھی؟
تھی، معلوم نہیں کی، معلوم نہیں ہوئی، تو یہ آپ کی کمی ہے، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے پہلے یہ گریویٹیشنل فورس، جس کو کشش ثقل کہتے ہیں، ثقل بھی کہتے ہیں، یہ نہیں تھی۔ یہ سائنسدان جو آج دنیا کو حیران کرنے والی ایجادات کر رہے ہیں، ایسی ایسی چیزیں بنا رہے ہیں کہ دنیا حیران ہے۔ اہرام مصر، پیرامڈ آف ایجپٹ، وہ تکونے پتھر جو مصر میں رکھے ہیں، آج تک ان کے رازوں سے یہ سائنس پردہ نہیں اٹھا سکی، حالانکہ وہ انسانی کام کہ اس علاقے میں اتنے بڑے پتھر کیسے پہنچ گئے۔ درخت بھی نہیں ہے کہ درختوں کے ذریعے لے جایا گیا، کوئی کرینیں نہیں تھیں، بندے اٹھا نہیں سکتے، کیسے پہنچ گئے؟ 2500 سال سے زیادہ ہو گئے اس کو لگے ہوئے، دھوپ پڑی، بارشیں پڑی، اس پہ فرق نہیں آیا۔ یہ سائنس تو یہاں تک عاجز ہے۔ اس سائنس کے لیے ہم کیا کہیں؟ یہ آکسیجن کو زندگی کا مدار کہتے ہیں کہ آکسیجن کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ زندگی کا تسلسل چاہتے ہیں تو آکسیجن کی موجودگی ضروری ہے۔ ہم کھانا اتنا نہیں کھاتے جتنی آکسیجن کھاتے ہیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ ہوائی جہاز کا آپ سفر کر رہے ہوں، وہ 40,000 فٹ سے اونچا چلا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آکسیجن اندر مسافروں کو نہ پہنچے تو چند سیکنڈ چاہیے لوگوں کو مرنے کے لیے۔ جہاز کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، آکسیجن نہیں ہے، زندگی ختم تو وہ فوراً نیچے آتے ہیں۔ ان کے پاس 13 منٹ کے لیے سلنڈر ہوتے ہیں آکسیجن کے، صرف 13 منٹ تک وہ آپ کو آکسیجن دے سکتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی نہیں دے سکتے۔ تو زمین پر زندگی کا مدار آکسیجن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بند درختوں کی لکڑی میں، جہاں کوئی سوراخ نہیں ہوتا، کیڑے زندہ رہتے ہیں۔ ان کو کہاں سے آکسیجن ملتی ہے؟ وہ کیسے لیتے ہیں؟ اتنے سوال آپ کے ذہن میں آ سکیں گے۔ مائکرو ویو اوون آپ کے گھروں میں آ گیا، زندگی کا آپ کا حصہ بنا دیا گیا۔ کوئی چیز بہت ٹھنڈی ہو گئی ہے، آپ مائکرو ویو اوون میں رکھ دیں، اس کا ٹائم سیٹ کر دیں، نظر نہ آنے والی لہریں خوراک کو گرم کر دیتی ہیں۔ یہ بھی آپ نے دیکھا۔ ٹی وی، ریڈیو، وائرلیس، اس کی نشریات نظر نہ آنے والی لہروں ہی کے ذریعے ہوتی ہیں۔ چلو موٹی بات کروں، بجلی، الیکٹریسٹی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ پوری قوم لوڈ شیڈنگ سے پریشان۔ یہ الیکٹران جس کو آپ بجلی کا وہ اصل کہتے ہیں، اس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر یہ نظریہ غلط ہے تو زندگی کی ساری سہولتیں جو بجلی سے مل رہی ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ سوال میں کر رہا ہوں۔ تو سائنس کے نظریات مطلق کو ایبسولوٹ کہتے ہیں، اضافی ہوں، ریلیٹیو، ان میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ ایک سائنسدان دوسرے سائنسدان کے حوالے سے منہ شگافیاں
ایسے ایسے انکشاف کرتے ہیں، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، عام آدمی کی عقل ہی وہاں تک نہیں جاتی۔ اچھا، میں کہتا ہوں دنیا میں زمین پر آپ نے کشش ثقل کی بات کی، تو کشش ثقل جو ہے یہ صرف زمین پر ہے، جہاں یہ نہیں ہے وہاں وقت کا کیا کریں گے؟ وہاں وقت کو آپ کیسے ناپیں گے؟ چاند پر آپ زمین کی گھڑی ساتھ لے جائیں اور کیلنڈر بھی لے جائیں تو وہاں دن رات ہمارے جو اس وقت پیمانے ہیں اس کے حساب سے 14 دن کے برابر ہو جائیں گے۔ آپ کے یہاں تو 24 گھنٹے کے برابر ہے نا، وہاں 14 دن کے برابر ہو جائے گا۔ اگر چاند پر آبادی ہو گئی، جیسے کہ وہ پلان کر رہے، منصوبہ بنا رہے، ہو جائے، اور ان کے سامنے کہا جائے کہ دن ہے، تو 336 گھنٹے، کتنے؟ یہاں تو 24 گھنٹوں کی بات کرتے ہیں نا، 336 گھنٹوں کا تصور ہوگا ایک دن کا۔ روزہ کیسے رکھیں گے وہاں؟ نمازیں کیسے پڑھیں گے وہاں؟ ذرا سوچیں۔ یہاں زمین کے لیے 1 منٹ، وہاں 1 منٹ 60 سیکنڈ کا نہیں ہوگا۔ آپ خود فرق نکال لیں، جب 336 گھنٹے کا ایک دن ہے تو منٹ کتنے کا ہوگا؟ عطارد سیارہ ہے، سائنسدان کہتے ہیں 87 دن میں ایک چکر سورج کے گرد وہ مکمل کرتا ہے۔ وہاں بھی ہماری زمینی گھڑی بیکار ہو جائے گی۔ نیپچون، ہمارے سال جو 365 دن کا ہے، وہاں کا سال ہمارے 165 سال کے برابر ہوگا۔ سیاروں میں کہیں ایک سال 365 دن کا اور کہیں صرف 28 دن کا۔ یہاں تو 365 دن گزرنے پہ سالگرہ مناتے ہیں، وہاں 28 دن کے بعد سالگرہ منائیں گے آپ، اور کہیں کروڑوں برسوں کا ہوگا۔ وہاں زندگی کا کیا تصور ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کوئی ستارہ اپنے مرکز کے گرد 1000 برس میں اور کہیں 50,000 برس میں چکر پورا کرتا ہے۔ مہربانی۔ ہمارے پاس انسانی تاریخ ہی 10,000 سال کی ہے، ہمارے پاس اس سے زیادہ انسانی تاریخ نہیں ہے، تو 50,000 سال کے برابر ایک چکر پورا ہو رہا ہے، کہیں 28 دن، کہیں کروڑوں برس۔ اے انسان، تو اس سائنس کا، مادیات کا حال پورا نہیں جان سکا، روحانیات کا کیسے جان لے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ میں نے یہ صرف آپ کے سامنے جھلک رکھی ہے، مشین سے دیکھنے کے پیمانے اور ہیں۔ آپ کی گھڑی میں 3 سوئیاں ہیں، گھنٹے کی، منٹ کی، سیکنڈ کی، ایک ہی دائرے میں گھومتی ہیں، مگر تینوں کی رفتار الگ الگ ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ ایک فوراً گھوم رہی ہے، ایک تھوڑی دیر سے گھوم رہی ہے، ایک بہت دیر سے گھوم رہی ہے۔ کبھی سوچا؟ نیچے مشینری ایک ہے، اب اس میں جو سب سے تیز گھوم رہی ہے اس سے آپ سیکنڈ معلوم کرتے ہیں۔ آپ کے ہاں سیکنڈ سب سے چھوٹا
پیمانہ ہے، اس سے بڑا منٹ ہے، اس سے بڑا گھنٹہ ہے، سیکنڈ۔ آپ کے ہاں کمپیوٹر سے اوسیلو اسکوپ ایک آلے کا نام ہے، اس سے آپ اگر دیکھیں تو ایک سیکنڈ کو ایک کھرب حصے میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک سیکنڈ کو، جو سب سے چھوٹی مدت ہے آپ کے ہاں، اس کے بھی 1 کھرب 1 ٹریلین 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے، 1000 ملین کا 1 بلین ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جا کر ٹریلین کی باری، جس کو اردو میں کھرب کہتے ہیں، ارب کے بعد کھرب، اتنے ٹکڑے سیکنڈ کے کر دیے گئے ہیں۔ کیا ناپو گے وقت کو؟ پہلے سائنس کو پوچھ لو، وہ عاجز آ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے، زمین کے اوپر فضا ہے، اسپیس، اس کے بعد پہلا آسمان زمین سے اونچا ہے یا نہیں؟ کتنے میل ہے یہ بھی سائنس بتاتی ہے، ہماری شریعت بتاتی ہے 500 سال کا رستہ ہے۔ پہلے آسمان پہ جو چلا جائے تو وہ ساری زمین سے اونچا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ پوچھ رہا ہوں۔ دوسرے آسمان پہ چلے گئے تو پہلا آسمان نیچے آ گیا، تیسرے پہ گئے تو 2 نیچے آ گئے، 7ویں پہ گئے تو 6 کے 6 آسمان نیچے آئے یا نہیں آئے؟ اونچی، اس کے اوپر بیت المعمور، وہ ان سے بھی اونچا، وہاں گئے تو 7 آسمان نیچے ہو گئے۔ اس سے اوپر جائیں سدرۃ المنتہا، وہ گئے تو وہ باقی سب کچھ نیچے۔ اس کے اوپر جائیں تو عرش، اور ساری کائنات عرش کے نیچے ہے یا نہیں ہے؟ میرے نبی وہاں بھی گئے۔ اب پڑھو نا اعلیٰ حضرت کا شعر، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ وہ عرش کو نہیں سمجھ آ رہی، کہاں چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے قدم اتنے اونچے ہیں، ان کی شان کتنی اونچی ہے۔ مگر وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں روحانی معراج تھی، جسمانی نہیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ معجزہ نہیں سمجھتے، معجزہ نہیں سمجھتے۔ اگر معجزے کو مانتے ہوتے تو ان باتوں کا انکار نہ کر۔ اچھا، یہ معجزے وہ نہیں ہیں جو کہانیاں ہیں قرآن میں۔ مثلاً آپ لوگوں نے کتنی مرتبہ سنا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب انہوں نے اللہ سے دعا کر کے بادشاہی مانگی، روئے زمین کے وہ بادشاہ بنا دیے گئے، تو وہ ہد، کیونکہ پرندوں پر بھی حکومت، جانوروں پر بھی، ہوا پر بھی حکومت، جنوں پر بھی حکومت، تو ہد غائب تھا۔ جب وہ آیا، ہد ایک پرندے کا نام ہے، وہ آیا، خبر لایا کہ میں ایسی جگہ سے آیا ہوں جہاں پر ایک عورت حکومت کرتی ہے، سبا، ملکہ سبا اس کو کہتے ہیں، نام اس کا بلقیس ہے۔ وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتی ہے، اس علاقے پر اس عورت کی حکومت ہے۔ یہ ہد خبر لے کر آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کو خط لکھا. کیا لکھا؟ قرآن میں وہ خط کا بیان بھی ہے. انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین. سلیمان کی طرف سے اللہ کے نام سے شروع، بڑا مہربان نہایت رحم والا، مجھ پر بڑائی نہ چاہ، آ کے میری فرما بردار ہو جا. اتنا سا مضمون اسی حدود کو دیا، جا اس کو خط دیا. وہ خط دے آیا. اس عورت نے، واقعہ میں پورا نہیں سنا رہا، آپ نے سنا ہوا ہے، کبھی نہ بلائی، مشورہ کیا کیا کریں. عورت جانتی تھی جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس جیسا علم کسی اور کا، اونچی کہیے، نہیں ہوتا. یہ ان لوگوں کی طرح نہیں تھا کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. وہ اتنا جانتی تھی اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے علم ہوتا ہے تو جیسا علم اس کا ہے ویسا کسی اور کا کتابوں میں ہے. اس نے کہا میں 3 سوال کر کے تسلی کرتی ہوں کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، کیونکہ ان سوالوں کا جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. کتابوں میں ہے. کتنا صحیح ہے کتنا نہیں میں اس پہ بحث نہیں کر رہا. اس نے سوال کیے، حضرت سلیمان نے جواب دے دیا. بعض لوگوں نے وہ سوال بھی لکھے ہیں، وہی تھے یا نہیں تھے، واللہ عالم. اس نے جواب دیا کہ میں آپ کی فرما بردار بننے، مسلمان ہونے آ رہی ہوں. تسلی کر کے اس نے جواب دے دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے. قرآن میں اللہ پورا واقعہ بیان فرماتا ہے. حضرت سلیمان نے اعلان کیا. وہ عورت وہاں سے چل پڑی ہے. اس کا جو عرش ہے، عرش کا لفظ آیا ہے اس کے تخت کے لیے، کہ جو اس کا تخت ہے وہ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے میرے پاس کون لاتا ہے. یہ اعلان حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کیا. وزیر موجود، رعایا موجود، علماء موجود، جن موجود. قرآن میں ہے کہ ایک جن نے کہا کہ میں آج کے آج لے آؤں گا. تخت کتنا بڑا، 70 گز لمبا، 40 گز چوڑا، لوہے کے پائے زمین میں دھسے ہوئے، اس پہ کرسیاں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے جواہرات، کیا کچھ لکڑی لگی ہوئی. بڑا مضبوط تخت ہے وہ. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ 500 آدمی مل کر اس کو اٹھائے تو وہ اٹھتا نہیں ہے. حضرت سلیمان اعلان کر رہے ہیں کون ہے جو اس کو میرے پاس لے آئے. اس ملکہ کے یہاں پہنچنے سے، علماء نے لکھا 1 مہینے کے جانے کا رستہ تھا، 1 مہینے کے آنے کا رستہ تھا. اب یہاں سے کوئی جائے تو 1 مہینہ لگے، وہاں سے وہ تخت اٹھائے واپس آئے تو پھر 1 مہینہ لگے. وہ وہاں سے روانہ ہو چکی، 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، وہ روانہ ہو چکی. بظاہر ناممکن بات ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ سب کہہ رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں کون ہے لائے، پتہ چلا ناممکن بات ممکن ہو سکتی ہے. انگلش میں کہتے ہیں امپاسبل. جن کو انگلش آتی ہے ان کو ایک اس میں لطیفے کی بات سنا دوں. امپاسبل لکھیں تو IM شروع کے حروف کیا ہیں؟ IM، اور اس کے بعد ہے پاسبل. تو امپاسبل کو ٹکڑے کر دو تو IM پاسبل.
یعنی اس میں یہ موجود ہے کہ میں ممکن ہوں. جس کو ناممکن کہہ رہے ہو وہ لفظ کہہ رہا ہے کہ میں ممکن ہوں. بہرحال جن کو سمجھ آئی ہے وہ سمجھے ہوں گے, سب نہیں سمجھے ہوں گے کیونکہ آپ انگلش لکھتے پڑھتے نہیں ہیں. خیر, حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں کون لائے؟ جن کہتا ہے میں آج کے آج لے آؤں گا, کیونکہ جنوں پر بھی حکومت, یہ دھوئیں سے بنے, نظر نہیں آتے آپ کو, انسانی شکل میں آ سکتے ہیں, جانوروں کی شکل میں آ سکتے ہیں. جن حلیہ بدل لیتے ہیں. آپ جو کام دیر سے کریں گے وہ جلدی کر لیتے ہیں. جن نے کہا میں آج کے آج, سیم ڈے ڈیلیوری جس کو آپ کہیں گے, اتنا لمبا سفر آنا جانا میں اکیلا لے آؤں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ, اور میں قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں, لے آؤں گا. حضرت سلیمان فرماتے ہیں اس سے بھی پہلے چاہیے. اب 1 مہینے جانے کا رستہ, 1 مہینے آنے کا رستہ, اتنا بڑا تخت, اتنا وزنی تخت, وہ کہتے ہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے, آج کے آج نہیں, اس سے بھی پہلے. پتہ چلا دیر سے ہونے والا کام جلدی ہو سکتا ہے. حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں, قرآن میں اللہ بیان فرما رہا ہے. پھر ایک ولی اللہ, ان کا امتی, اس کو اسم اعظم یاد تھا, ان کی امت کا ولی, اس نے کہا جی میں لاتا ہوں. کتنی دیر میں؟ پلک جھپکنے سے پہلے. پلک جھپکنے سے, پھر کہیے گا پلک جھپکنے سے کتنا ٹائم لگتا ہے پلک جھپکنے میں؟ سیکنڈ بھی نہیں. 1 مہینے جانے کا رستہ, 1 مہینے آنے کا رستہ, اتنا بڑا تخت میں لاتا ہوں کتنی دیر میں؟ پلک نہیں جھپکیں گے آپ اور میں لے آؤں گا. حضرت سلیمان فرماتے ہیں لاؤ. اس نے کہا لیجئے رکھا ہے. لاؤ لیجئے. فلما رآہ, حضرت سلیمان نے دیکھا, مستقرن عندہ, ان کے پاس رکھا ہوا وہ تخت. کسی نے جاتے نہیں دیکھا, آتے نہیں دیکھا. وہاں پر فوج ہوگی, اٹھا کیسے لیا؟ کوئی چھوٹی سی چیز تو نہیں کہ جیب میں ڈال کے لے آئے. اتنا بڑا تخت. حضرت سلیمان نے کوئی سوال نہیں کیا, کوئی سوال نہیں کیا. گئے کب ہو؟ تمہیں تو جاتے نہیں دیکھا, تم یہاں سے غائب ہی نہیں ہوئے, آتے نہیں دیکھا. وہاں گئے تھے, تمہیں اٹھانے کس نے دیا؟ او اتنا بڑا تخت اکیلے اٹھا کے لے بھی آئے. میں نے کہا لاؤ, تم نے کہا لیجئے رکھا. انہوں نے کوئی سوال. آنے والوں, آئندہ آنے والی نسلوں, جب یہ واقعہ سنو گے تو اندازہ کر لینا کہ میں سلیمان ہوں اور یہ میرا امتی ہے. میں نبی ہوں, مجھے نبوت ملی ہے نبی کے صدقے میں. جب میری امت کے ولی کی یہ شان ہے, اندازہ کر لینا میری کتنی شان ہوگی, کیونکہ وہ ولی ہے, میں نبی ہوں, تو نبی کی شان کتنی ہوگی. اور پھر اندازہ کر لینا کہ نبیوں کے نبی کی شان کتنی ہوگی. اللہ. اچھا, ایک بات آپ کو بہت یاد رکھنی ہے. اکثر مکانوں پر, جگہوں پر لکھا پڑا ہوگا ھذا من فضل ربی, لوگ لکھ دیتے. جب سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ تخت آ گیا تو انہوں نے فرمایا تھا قال ھذا من فضل ربی. یہ ان کے الفاظ ہیں, ہم لوگ اکثر لکھ دیتے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. من کا مطلب ہوتا ہے سے, یہ میرے رب کے فضل میں سے, پورا فضل نہیں. من کا مطلب بعض ہوتا ہے, کچھ. من کا مطلب اونچی,
یعنی یہ پورا فضل نہیں ہے میرے رب کا، میرے رب کے فضل میں سے کچھ۔ میرے ان الفاظ کو سننے والوں، ناممکن بات، 1 مہینے کے جانے کا رستہ، 1 مہینے کے آنے کا رستہ، 500 آدمی جس تخت کو نہ اٹھا سکیں، ایک بندہ آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتا ہے، بظاہر ناممکن بات ہے یا نہیں؟ تو وہ ناممکن بات کو وہ رب کے فضل میں سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ بظاہر ناممکن کتنی بڑی بات، اس کو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے رب کے فضل میں سے کچھ فضل ہے۔ اندازہ کرو، جب ناممکن بات کچھ فضل ہے تو جس کے لیے اللہ فرمائے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر آپ کے رب کا بڑا فضل ہے، تو جب کچھ کی یہ شان ہے، بڑے کی کتنی شان ہوگی؟ ہم اس کو شمار کر سکتے نہیں۔ تو وہ لوگ جو روحانیت کی بات کرنا چاہتے ہیں، پہلے معجزے کو سمجھیں تو صحیح کہ جی روحانی معراج تھی، وہ پہلے معجزے کو سمجھو تو صحیح، معجزہ ہوتا کیا ہے، کرامت ہوتی کیا ہے۔ تم کرامت اور معجزے کو مانتے ہی نہیں ہو تو پھر معراج کیسے سمجھ آئے گی؟ اچھا، آپ نے دیکھا اب بظاہر 1 مہینے کے جانے کا رستہ، 1 مہینے کے آنے کا رستہ، آصف بن برخیہ اس ولی کا نام، وہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لایا یا نہیں؟ قرآن میں ہے، لایا یا نہیں؟ اچھا، اب ایک واقعہ اور سناتا ہوں، ضرورت پڑی تو رات کو پھر سناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، بیٹے کو بلایا، یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو دیکھ تو کیا کہتا ہے، تیری رائے کیا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، حضرت اسماعیل علیہ السلام 7 برس کی عمر ہے، جواب دیتے ہیں ابا جان کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل جانتے ہیں نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ بات سن لی، حضرت ابراہیم ذبح کرنے کو، میں پورا واقعہ کوئی بھی نہیں سنا رہا آپ کو، اشارے صرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کو، بیٹا ذبح ہونے کو تیار، فلما اسلما وتلہ للجبین، قرآن میں باپ بیٹے نے پیشانی رکھ دی اللہ کے حکم کے سامنے، حضرت ابراہیم نے چھری ہاتھ میں پکڑ لی، بیٹے کو لٹا لیا، گھٹنا اس پہ رکھ دیا، گردن پہ چھری رکھ دی، گردن پہ چھری اور چلا دی، رکھ دی اور اونچی۔ کتنا ٹائم لگتا ہے چھری چلا کر گردن کاٹنے میں؟ جواب دیں، سیکنڈ لگتے ہیں۔ اللہ فرماتا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے میرے رب تیرے کلام کے صدقے، اللہ فرماتا ہم پکار اٹھے ہو ابراہیم، بس گردن کٹوانا منظور نہیں ہے، امتحان لینا ہے۔ اللہ جبریل کو حکم دیتا ہے جنت سے مینڈا لو، دمبا لو، اسماعیل کو نکالو اور ان کی جگہ وہ دمبا رکھ دو۔ چھری چل رہی ہے، حضرت جبریل امین جنت جا رہے ہیں، دمبا لے رہے ہیں، زمین پر آ رہے ہیں، حضرت اسماعیل کو نکال رہے ہیں، ان کی جگہ دمبا رکھ رہے ہیں۔ کتنا ٹائم لگا؟ جواب دیجئے۔
قرآن کا واقعہ سنا رہا ہوں، ایک سیکنڈ بھی اونچی کہاں ہے سائنس؟ جو روحانی معراج کہہ رہے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کہہ رہے ہیں جسمانی معراج نہیں روحانی معراج، کہاں ہیں وہ لوگ؟ یہ تو واقعہ ہے۔ حضرت جبریل امین دمبا لائے، حضرت اسماعیل کو نکالا، ان کی جگہ دمبا رکھا، چھری چل رہی ہے، سیکنڈ نہیں، اگر چھری پورا کام کر دیتی گردن کٹ جاتی، بات ختم۔ مگر وہ نکال رہے ہیں، حضرت اسماعیل کو نکالا، دمبا رکھا، چھری چل رہی ہے اور دمبے کو کاٹ رہی ہے۔ آنکھیں کھولی، بیٹا سامنے کھڑا ہے، دمبا ذبح ہوا ہے۔ اب جنت کہاں ہے سائنس سے پوچھو، ہیون، پیراڈائز، بیانڈ دا آل اسکائز، تمام آسمانوں سے اوپر۔ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے 8,000 سال لگیں اگر کوئی پیدل چلے تو۔ حضرت سلیمان کا تو 1 مہینے کا راستہ تھا نا، جنت کا راستہ اونچی 8,000 سال۔ کتنا ٹائم لگا؟ پلک جھپکنے میں۔ کتنا ٹائم لگا؟ پلک جھپکنے میں۔ اب اس کو ناممکن وہی کہے گا یا تو ایمان نہیں ہے اس کے پاس، اور یا پھر وہ قرآن کو مانتا نہیں، معجزے کو سمجھتا نہیں۔ 2 باتیں سنائی میں نے آپ کو۔ اب ان 2 باتوں کو سننے کے بعد میں آپ کو تیسری بات سناتا ہوں۔ تفسیر سننے والے پورا واقعہ سن چکے ہیں، میں تیسری بات سناتا ہوں۔ مجھے جواب چاہیے ان سائنس والوں سے، روحانی معراج کہنے والوں سے جواب چاہیے۔ ایک زمانہ تھا آپ کو کراچی سے امریکہ فون کرنا ہوتا تھا، کال بک کرانی پڑتی تھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آپ کال بک کراتے تھے کہ جی میں نے فلاں نمبر پر بات کرنی ہے، اتنے منٹ بات کرنی ہے، کال ملا دیں، جلدی ملا دیں۔ 10 مرتبہ یاد دلاتے تھے آپ، بڑی مشکل سے جا کر، کبھی 2 گھنٹے، کبھی 3 گھنٹے، کبھی آدھا دن، کبھی پورا دن گزرنے کے بعد لائن ملتی تھی۔ ایسا ہی ہے؟ پرانی یاد ہے نا؟ نہیں، آپ کو کراچی سے لاہور بات کرنی ہوتی تھی، کال ملاتے تھے، ایسا ہی ہے نا؟ پھر آپ کے پاس ڈیجیٹل ایکسچینج آیا، ٹیکنالوجی نے ترقی کی، آپ کو جناب آسانی ہو گئی، کھٹاکھٹ ملنے لگ گئی۔ پھر انہوں نے آپ کے نمبر پر ہی آپ کو اجازت دے دی، کوڈ ملائیں اور کال ملا لیں، میٹر میں پیسے آ جائیں گے، کال نہیں ملانی پڑتی، اب آپ خود ملا لیں۔ وہ ڈیجیٹل آیا، پہلے ڈائل تھا، پھر ٹچ بٹن آیا، اب آپ کے پاس اور زیادہ اتنی ترقی ہو گئی کہ آپ سیکنڈ میں امریکہ ملا لیتے ہیں یا نہیں ملا لیتے۔ پتہ چلا انسان کی رفتار تیز ہونے لگی ہے، انسان کی رفتار کہیے گا تیز ہونے لگی ہے۔ وہ ہوا کی رفتار سے، وہ بجلی کی رفتار سے اب سفر کرنے لگا ہے۔ کراچی سے لاہور جانا ہوتا تھا ایک زمانے میں، ٹرین نہیں تھی، پیدل جانا ہے، اونٹ گھوڑے پہ جانا ہے، کوئی جناب چھکڑا ہے، بیل گاڑی ہے اس پہ جانا ہے، پھر گھوڑا گاڑی مل گئی اس پہ چلے گئے، پھر جناب پہیا بن گیا، اس کے بعد آپ نے موٹر پہ چلے گئے، پھر ٹرین آ گئی، کبھی آپ کو ہفتہ لگتا تھا، پھر آپ کو 24 گھنٹے لگتے تھے، پھر 22 گھنٹے لگتے تھے۔ اب آپ 1 گھنٹے میں جہاز میں چلے جاتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ کل کو ہو سکتا ہے اور تیز رفتار کوئی چیز آ جائے، جلدی چلے جائیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ ٹیکنالوجی نے آپ کو بتایا نا کہ رفتار کتنی ہو گئی۔ انسان کی رفتار چیزوں کی رفتار سے
ملائی جا رہی ہے، ہوا کی رفتار سے انسان چلنے لگ گیا، ہوائی جہاز جا رہا ہے۔ آپ بجلی کی رفتار سے چلنے لگ گئے، آپ کا میسج جا رہا ہے، ادھر آپ واٹس ایپ کرتے ہیں، سیکنڈ بھر میں دوسری جگہ مل جاتا ہے۔ یہ بجلی کی رفتار سے آپ کا سفر، انسان کو بھی شاید ایسا وہ کر دیں۔ یہ رفتار آج انسان کو مل گئی، ابھی بھی وہ نہیں سمجھا کہ میرے نبی کی رفتار کتنی ہے۔ یہ انسان مادیات میں آ کے اتنا مان گیا۔ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں، براق، آپ سنیں گے معراج کے واقعے میں حضور نے براق پہ سفر کیا۔ یہ براق برق سے بنا ہے، روشنی، بجلی، برق بجلی کو بھی کہتے ہیں، روشنی کو بھی کہتے ہیں۔ اس کی رفتار سائنس بتاتی ہے 1,86,284 میل ایک سیکنڈ میں جاتی ہے۔ بجلی انسان کی بنائی ہوئی 1,86,284 میل ایک سیکنڈ میں اونچی کہیے گا جاتی ہے۔ اس حساب سے اگر میں بات کروں تو یہ بجلی آپ کے لیے حیران کن کے ایک سیکنڈ میں اتنا سفر کرتی ہے، اور وہ براق اللہ کا بنایا ہوا، حدیث میں ہے جہاں اس کی نگاہ کی انتہا وہاں اس کا پہلا قدم، وہاں اس کا۔ آپ جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں آپ کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے؟ مثلا سمندر کے کنارے کھڑے ہو گئے، آپ کو سمندر اور پانی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، آخر میں اس کو افق کہتے ہیں نا، کنارہ۔ آپ نے اس کو دیکھا، یہ آنکھ کی چھوٹی سی پتلی سے یہ جو نظر آ رہا ہے یہ تو روشنی کا سفر ہے۔ کس کا سفر ہے؟ اونچی۔ میری آنکھ کی روشنی اتنی تیز سیکنڈ بھر میں سورج کو دیکھ لیتی ہے، تو جس کو اللہ نے اپنے نور سے نور بنایا ہے اس کی رفتار جان سکتے ہو؟ پہچان سکتے ہو؟ اعتراض کرتے ہو؟ چلیں جی تیسرا واقعہ، وہ بھی قرآن سے۔ حضرت سلیمان کا واقعہ قرآن سے سنایا، حضرت ابراہیم کا واقعہ قرآن سے سنایا۔ اب میں دوسرے انداز میں آپ کو دو واقعے پھر یاد کرا دوں، تفصیلی بات انشاءاللہ رات میں کریں گے۔ صرف سائنس سے بیان کرتا رہوں نا، معراج پوری سائنس سے بیان ہو جائے۔ آج تک جتنی تھیوریاں موجود ہیں، اصحاب کہف، کہف غار کو کہتے ہیں، اصحاب لوگوں کو کہتے ہیں، غار والے کون؟ پیپل آف کیو۔ اردن میں بھی موجود ہے، شام میں بھی، دو جگہ پر وہ غار آج بھی بتائی جاتی ہے۔ کون سی اصلی ہے کون سی نہیں، میں نے دونوں دیکھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی سفر کر رہے ہیں، چھپنا ہے کہیں، واقعہ پورا آپ نے سنا ہوا ہے۔ بادشاہ ایسا آ گیا تھا، اپنے آپ کو سجدہ کروانے لگ گیا تھا۔ انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس نے کہا یا سجدہ کرو یا مرنے کو تیار ہو جاؤ۔ یہ راتوں رات نکل پڑے، ساری رات سفر کیا، صبح ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہیں چھپ جائیں، ان کو ایک غار مل گئی۔ اس غار میں یہ چلے گئے اور ان کے ساتھ ایک کتا تھا، اس کا بیان بھی قرآن میں آیا ہے۔ ممبر پر بیٹھ کر جمعے کے دن میں اس کتے کا ذکر کر رہا ہوں، قرآن میں اس کا نام آیا ہے، اس کا ذکر آیا ہے۔ پہلے تو صرف کتا تھا، اللہ والوں کے پیچھے لگا تو ذکر قرآن میں آ گیا۔ ہے تو جانور، آپ جب بھی اس کی بات کریں گے کوئی عزت کے ساتھ نہیں، مگر وہ جو ہے اس کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے۔ اور میں ممبر پہ اس کا ذکر کر رہا ہوں، اندازہ کر لو جب ولی کے پیچھے جانور لگ جائے،
اس کو اتنی شان مل جاتی ہے تو جو ایمان والا محبت سے لگے گا اس کو کتنا درجہ ملے گا. اللہ لوگوں نے آج تک اس بات کو سمجھا. اور ولیوں کے پیچھے جاتے ہو کیا ملے گا؟ کو ولی ہو اور اس کے پیچھے کوئی جائے پھر دیکھو کیا ملتا ہے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. تمنا کرتے ہیں اللہ والوں کی نسبت حشر تک رہے، کیونکہ قیامت کے دن اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا تو یہ امام ہوں گے، ان کے ماننے والے ان کے ساتھ ہوں گے. بہرحال لیجئے جی، وہ کتا قرآن میں ہے غار کے منہ پر اپنے بازو پھیلا کے وہ بیٹھ گیا، یہ اندر غار میں چلے گئے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. پہلے تو صرف کلب تھا نا، کلبہم ان کا کتا، کلب و مضاف ہم مضاف الیہ، ان کا کتا ذکر قرآن میں. سونے کے بعد جب وہ لوگ اٹھے، قال کم لبستم، آپس میں کہنے لگے ہم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہیں. قرآن ہے، سورہ کہف کی تفسیر میں سنا چکا ہوں تفصیل سے واقعہ. آپس میں پوچھا ہم یہاں کتنی دیر، اونچی کہیے گا. قالوا لبسنا یومن او بعد یوم، آپس میں ایک دوسرے سے، 7 وہ تھے، 8واں ان کا وہ کتا تھا. وہ کہنے لگے ہم یہاں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اللہ فرماتا ہے وہ اس غار میں 309 سال ٹھہرے. 300 اور اس کے اوپر 9 سال، کتنے سال؟ اونچی پھر کہیے. وہ کہہ رہے ہیں ایک دن یا آدھا دن، اللہ فرما رہا ہے 309 سال. وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ بھی صحیح فرما رہا. اللہ کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، سوچی بھی نہیں جا سکتی. اللہ فرما رہا ہے 309 سال. اب آپ کہیں گے جب اللہ کی بات صحیح ہے تو ان کی کیسے صحیح؟ بس یہی تو سمجھانا ہے آپ کو. میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ٹائم نہیں لگتا، وہ بھی آپ نے سن لیا. اب ٹائم لگتا ہے وہ بھی سن لیں. زمانے کے لیے وہ 309 سال تھے، دنیا کے لیے اونچی. ان غار والوں کے لیے ایسے جیسے ایک دن یا آدھا دن. اللہ جس کے لیے چاہے ٹائم زیادہ کر دے، جس کے لیے چاہے. اللہ کی قدرت ہے یا نہیں؟ دنیا پر زمانے پر وہ 309 سال گزرے، ان غار والوں پر اللہ نے اس کو ایسا کر دیا جیسے ایک دن یا آدھا دن. میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی ہوئی ہے، جنہوں نے سنی ہوئی ہے وہ ذہنوں میں تازہ کر لیں، جنہوں نے نہیں سنی وہ سن لیں. قیامت کا دن کتنا بڑا ہے. کان مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن میں ہے 50,000 سال کے برابر. کتنا؟
پھر کہیے گا 50,000 سال کے برابر اس کی مقدار بتائی گئی. اور حدیث شریف میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام ہوں گے جن کے لیے قیامت کا دن ایسا ہوگا جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے. کسی کے لیے اتنا لمبا اور کسی کے لیے اونچی تھوڑا سا. اللہ جس کے لیے چاہے زیادہ کر دے, جس کے لیے چاہے اونچی. اب سمجھو وہ جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بیان کی جاتی ہے, 12 برس کی ڈوبی ہوئی بارات ترائی. کتنے برس کی اونچی؟ 12 برس کی ڈوبی ہوئی بارات غوث پاک نے ترائی. لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب کیسے ہو سکتا ہے 12 برس میں ہڈیاں گل گئی ہوں گی, کھال گل گئی ہوگی, کیا بچا ہوگا دوبارہ 12 برس کے بعد زندہ ہو کر ان کا واپس آنا؟ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. میں نے کہا کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو عقل میں نہ آئے. نہیں جی سمجھ نہیں آتی. ڈوبتی کو ترا دینا کہ ڈوبنے نہ دینا, ڈوبنے سے بچا لینا, وہ سمجھ آ جاتا ہے. ڈوبی ہوئی 12 برس کی بارات. میں نے کہا یہ قرآن کی آیت سن لو. زمانے کے لیے 309 سال, غار والوں کے لیے 1 دن یا آدھا دن. تو غوث پاک اللہ کے ولی ہیں, کرامت کام اللہ کا ہے. وہ برات کے لیے 5 سیکنڈ کی بات ہوگی, زمانے کے لیے 12 سال کی بات ہوگی. برات کے لیے اللہ نے کتنی کر دی؟ وہ تھوڑی سی, ان کو وجہ سے جیسے غوطہ لگا اتنا ٹائم. زمانے کے لیے 12 سال, تو تم 12 سال زمانے کے شمار کر رہے ہو, اللہ کی قدرت نہیں دیکھ رہے ہو. اللہ جانتا تھا میرے ولی کے پاس شکایت آئے گی, سید محمد کبیر الدین شاہ دولہ کی برات کی اماں فریاد لے کر آئے گی. میرا بندہ عبد القادر, اس کے پاس جب یہ شکایت آئے گی وہ میری عطا سے اس کو نکالے گا. اللہ کو پتا تھا, اللہ نے برات ایک طرف کر دی, اس پہ وہ سیکنڈ گزر رہے, زمانے پہ 12 سال گزر رہے ہیں. اللہ نے عبد القادر کے ذریعے اپنے القادر ہونے کا جلوہ دکھا دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کسی کے لیے وہ ٹائم زیادہ, کسی کے لیے وہ. اللہ کی قدرت ہے یا نہیں؟ یہ واقعہ بھی آپ نے قرآن سے سنا, اب اگلا واقعہ بھی آپ قرآن سے سن لیں تاکہ یہ جو روحانی معراجی تھوڑی سی دیر میں اتنا بڑا واقعہ کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے جی. سنیں, حضرت عزیر علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے, اللہ کے نبی ہیں. عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اللہ تعالی اولاد سے پاک ہے, لم یلد ولم یولد, اس کی کوئی اولاد نہیں, وہ بھی کسی کی اولاد نہیں. سنیں, حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ بخت نصر یا بخت نصر, دونوں طرح نام لیتے ہیں. یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا, اس نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا, سارا شہر کھنڈر بن گیا. حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کی, یا اللہ اس کو تو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ اس شہر کو سب تاراج ہو گیا, پامال ہو گیا, کھنڈر بن گیا, دوبارہ کیسے کرے گا؟ جس کا دل چاہے سورہ بقرہ میں واقعہ موجود ہے, پڑھ لینا, شروع میں ہی ہے. کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالی نے ان پر نیند کو طاری کر دیا. کیا کر دیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ
مئۃ عام ثم بعث، قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کو سلا دیا 100 سال کے لیے. کتنے عرصے کے لیے؟ پورا 100 سال. ان کے پاس ایک جانور تھا جس کو گدھا کہتے ہیں، دوسرا ان کے پاس پھلوں کا جوس، عصیر، عرق نکالتے ہیں نا، کینو کا نکال لیا، موسمی کا نکال لیا، سیب کا نکال لیا. آپ کے ہاں جوس کہتے ہیں، انگلش کا لفظ ہے. عصیر عربی کا لفظ ہے. آپ نے دونوں چیزیں پاس تھیں ان کے پاس، ایک گدھا تھا اور ایک کھانے کی تازہ چیزیں، پھلوں کا جوس. اللہ نے سلا دیا کتنا عرصہ؟ اونچی. اب کہیں تو میں آیت نمبر بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. 100 سال کے لیے اللہ تعالی نے سلا دیا. سوتے رہے. سونے کے بعد جب وہ اٹھے، اللہ نے ان سے فرمایا کتنی دیر ٹھہرے ہو یہاں پر؟ اللہ فرما رہا ہے کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا 1 دن یا آدھا دن، دن کا کچھ حصہ، 1 دن یا اونچی. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 259 259 پارہ نمبر 3، جس کا دل چاہے گھر میں جا کے پورا پڑھ لے. اللہ نے فرمایا قال کم لبست، کتنا ٹھہرے ہو یہاں پر؟ انہوں نے کہا قال لبست یوما او بعد یوم، میں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں گا. قال بل لبست 100 عام، اللہ فرماتا ہے نہیں، تم تو 100 برس ٹھہرے ہو. وہ کتنا کہہ رہے ہیں؟ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ 100 سال. پہلے بھی فرمایا فَأَمَاتَ اللَّهُ 100 عَامٍ، تو اللہ نے ان کو 100 برس تک سلائے رکھا. ثم بعث، پھر اٹھایا. اب یہاں ان سے اللہ خود فرما رہا ہے کتنا عرصہ ٹھہرے؟ انہوں نے کہا دن یا کچھ کم. اللہ فرماتا ہے 100 سال. اب آگے سنو، نبی کہہ رہے ہیں 1 دن یا آدھا دن، اللہ فرما رہا ہے 100 سال. آگے اللہ کا جواب سنو. فانظر، اللہ فرماتا ہے دیکھو، الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو. بات آئی ہے شاید کسی کو شبہ پڑ جائے، میں نے لفظ کیا کہا ہے؟ شراب کا. کیا کہا ہے؟ قرآن کا لفظ ہے. شراب کے لفظ سے آپ کے ہاں تصور جہاں جاتا ہے اس کا جواب دینے لگا ہوں. شراب کے معنی پانی یا پینا؟ شراب کے معنی پانی یا پینا، پینے کی چیز. پینے والے کو شارب کیا کہیں گے؟ جو چیز پی جائے گی وہ کیا ہے؟ اونچی شراب. مگر آپ کے ہاں اردو میں شراب کا مطلب نشے والی چیز ہے، عربی میں یہ مطلب نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھنا. عربی میں اس کو خمر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خمر. انگلش میں لیکر کہتے ہیں یا اس کے نام ہیں، لیکن لفظ شراب سے مراد عربی میں آئے گا تو آپ کہیں کسی دھوکے میں نہ پڑ جائیں، اس لیے میں نے بتا دیا کہ وہ شراب کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے اپنی شراب دیکھو. تو وہاں شراب سے مراد کیا ہے؟ پینے کی چیز. کیا ہے؟ پینے کی چیز. جو جوس تھے ان کے پاس. شراب سے مراد وہ حرام چیز نہیں ہے، وہ اردو میں ہے شراب کا لفظ، یہاں عربی میں معنی پینے کی چیز. فرمایا اپنے کھانے پینے کو دیکھو. لم یتسنہ، اس کی بو تک نہیں آئی. مجھے یہ بتاؤ فروٹ ہو یا جوس ہو کچھ دیر پڑا رہے تو بو دینے لگ جاتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں.
بولنے پہ ٹیکس نہیں ہے. جواب دیں, بو دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اس میں سے ہیک یا بو یا باس آنے لگ جاتی ہے ایسا یا نہیں ہے؟ کتنا عرصہ سوئے ہیں وہ؟ 100 سال. اللہ فرما رہا کھانے پینے کو دیکھو بو بھی نہیں آئی ہے. وانظر الی حمارک, اور اپنے گدھے کو دیکھو جس کی ہڈیاں تک سلامت نہیں ہیں. اچھا, اب آپ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہو, گدھا کچھ ٹائم گزار سکتا ہے یا نہیں؟ وہ پہلے فاقوں کی وجہ سے کمزور ہو جائے, ہڈیاں اندر چلی جائیں, پھر مر جائے, کچھ ٹائم گزار سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن پھل نہیں گزار سکتے. آپ کے ہاں جو سبزی اور پھل بیچنے والے ہیں نا, ان کے ہاں ایک جملہ بہت بولا جاتا ہے, کیا کہ یہ کھانے پینے کی چیز بیچ دو ورنہ یہ تم کو بیچ دے گی. پھل سبزی بیچ دو ورنہ یہ, کیا مطلب یہ ختم ہو جائیں گے, بیکار ہو جائیں گے تو تمہیں بیچ دیں گے, تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا. تو کھانے پینے کی چیز زیادہ دیر رہ سکتی نہیں. کھانے پینے کی چیز اسی طرح تازہ ہے جس چیز کو وقت مل سکتا تھا, گدھا کچھ وقت گزار سکتا تھا, اس کی ہڈیاں تک سلامت نہیں ہے. کیا مطلب؟ ہم نے کہا 100 سال تو گدھے کو دیکھ لو, تم نے کہا ایک دن آدھا دن کھانا پینا دیکھ لو. دونوں کا بیان درست. ان کے لیے وہ ایک دن یا آدھا دن زمانے کے لیے اونچی گئی ہے. اللہ کر سکتا ہے یا نہیں اونچی؟ میں نے قرآن سے دونوں باتیں آپ کو سنائی. اب 4 واقعے آپ کو سنائے. معراج کے حوالے سے پہلی بات تو یہ سنائی کہ ٹائم لگتا نہیں. یہ آپ کے لیے ٹائم کتنا ہے, اللہ والے کے لیے کتنا ہے, آپ کو اندازہ نہیں. اب میں آپ کو بات سناؤں, اب سمجھ آئے گی. مولائے کائنات, مولائے غم گسار, حیدر کرار, سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, ان کے بارے میں ہے کہ وہ جب سوار ہوتے سواری پر, اونٹ گھوڑے پر, تو ایک پاؤں رکھ کر دوسرا پاؤں گما کے رکھنے تک پورا قرآن ختم کر لیتے تھے. کتنے لگتے ہوں گے, سیکنڈ یا 2 سیکنڈ, 5 سیکنڈ, اس سے زیادہ تو نہیں نا. ایک پاؤں رکھ دیا, اب دوسرا پاؤں گما کے دوسری طرف رکھنا, دوسری رکاب میں جو پاؤں رکھنے کی جگہ سواری گھوڑے یا اونٹ کی, اتنی دیر میں کیا کر لیتے تھے؟ پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. لوگ کہتے ہیں جی لمبی چھوڑتے ہو, معاذ اللہ, وہ تو ایسے لفظ کہتے ہیں اللہ کی پناہ. ان کو بتاؤں تم نے وقت کو سمجھا نہیں, تمہارے لیے وقت اور ہے, اللہ والوں کے لیے وقت اور ہے. ان کا سیکنڈ کتنا ہوتا ہے تم شمار کر سکتے اونچی, اسی لیے ان کو پکارتے ہیں, ان کے لیے فاصلہ کوئی چیز نہیں. اللہ نے ان کو طاقت دی ہے, تو جس کو رب طاقت دے, جب اس کی یہ شان, اور جس کی خاطر کائنات بنائی اس کی کتنی شان ہوگی. سمجھ آئی آپ کو؟ یہ میں نے آپ کو پہلی بات تو یہ بتائی کہ ہر ایک کا وقت ایک جیسا نہیں. دوسری بات یہ سنا دی آپ کو کہ اللہ جس کے لیے چاہے زیادہ کر دے, جس کے لیے چاہے اونچی. یہ قدرت ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے سیر کرائی ہے. تم بحث کر رہے ہو جسمانی معراج نہیں تھی, روحانی تھی. تو میں نے جتنی روح کی اور یہ ساری باتیں کی ہیں, ذرا ان کا جواب دو نا. جتنی مرضی سائنس پڑھ لی ہے, میں نے سائنس کی بھی باتیں بتا دی ہیں آپ کو, دینا جواب. یہ جواب دے سکتے. اچھا, آپ کے خیال کو عرش تک جانے میں کتنا ٹائم لگتا؟ بیٹھے ہوئے ہو زمین پہ, عرش تک کا سوچنا ہے, آپ کا خیال کتنی دیر میں جاتا ہے وہاں؟ سیکنڈ لگتا ہے؟
اپنی بات آئے تو جہاں مرضی کی، جہاں مرضی چلے جائیں آ جائیں. ارے تم نے سمجھا نہیں ہے کون گیا ہے کون لے گیا ہے، بس اتنی بات سمجھ آ جائے تو مسئلہ حل ہو جائے. حضور نے دعویٰ نہیں کیا جانے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں گیا، اللہ فرماتا ہے میں لے گیا. اب کوئی گنجائش رہ گئی اعتراض کی؟ لے جانے والا اللہ وہ جسم کے ساتھ لے جا سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں جی آکسیجن کے بغیر کیسے رہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کیڑا ہوتا ہے درخت کے اندر بند، ہوا کی کوئی گزر گنجائش، روشنی ہوا بالکل نہیں جاتی، وہ باہر نکلے تو مر جاتا ہے، اس کو آکسیجن ملے تو مر جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا، کون زندہ رکھتا ہے اس کو وہاں؟ اتنے سے کیڑے کی بات بتا رہا ہوں، وہاں رب زندہ رکھ لے. اپنے حبیب کی بات آئے تو تم اعتراض کرو. اس کا مطلب یہ نہ تم نے سائنس کو جانا نہ تم نے دین کو جانا. میرے رب کی قدرت سے کوئی چیز باہر اونچی گئی ہے. اور رب کی قدرت کتنی ہے؟ رب کی قدرت کتنی ہے جی؟ قرائے نار سے کیسے گزرے، قرائے زمہریر سے کیسے گزرے، ایک بہت ٹھنڈا ہے ایک بہت گرم ہے، کیسے گزر گئے. میں نے کب کہا ٹھہرے، گزر گئے. ٹھہرنے کی بات نہیں، گزرنے کی. میں نے کتنی مرتبہ آپ کو سمجھایا. میچ باکس جس کو آپ ماچس کہتے ہیں، دیا سلائی، اس کی کنارے پہ مسالہ لگایا، آپ نے تیلی نکالی رگڑی، وہ تیلی جل اٹھتی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، زور سے کہیں. وہ جو سائیڈ پہ جس پہ رگڑا ہے وہ کیوں نہیں جلا؟ جواب چاہیے مجھے. جو کہتے ہیں کیسے گزر گئے، میں اتنی سی مثال دے رہا ہوں، ذرا بتاؤ نا. رگڑ، روشنی، حرارت، اس کی بات کرتے ہو نا. پتھر رگڑنے سے روشنی ہوتی ہے یا نہیں؟ آگ نکلتی ہے یا نہیں؟ اونچی. اب بھی وہی جہاں کوئی چیز نہ ملے پتھر کو رگڑو، کیا نکلے گی؟ آگ. اب پتھروں کی جگہ کیمیکل مٹیریل نے لے لی ہے، وہ آ گیا. ماچس کی تیلی رگڑ کی قوت سے جل جاتی ہے، مگر ماچس کی ڈبیا پر لگے کیمیکل کو جلانے کی صلاحیت نہیں رکھتی. سائنس والو، عقل والو ذرا سوچو. اچھا جی، بجلی کے بلب کے اندر لگا ہوا کاربن ہیٹر. اب یہ آپ کے پاس ایل ای ڈی بلب آ گئے، سیور آ گئے. پہلے جو بلب ہوتا تھا اس میں وہ ہیٹر لگا ہوتا تھا، آگ کی طرح وہ جل کر روشنی دیتا تھا، آپ کو نظر بھی آتا تھا، مگر خود آگ جلانے کی صلاحیت اونچی نہیں رکھتا. سائنس ہے نا. کیسے گزر گئے؟ قرائے زمہریر سے کیسے گزرے، قرائے نار سے کیسے گزرے؟ دو نا جواب مجھے. کہتے ہیں 14 کلومیٹر تک یہ تنفس ہے، اس کے بعد نہیں. اس سے اوپر چلے جائیں آپ زندہ نہیں رہ سکتے. آپ کو خاص لباس چاہیے، سلنڈر ساتھ لینے ہوں گے، ایک خاص کیفیت، اس کے بغیر آپ اوپر نہیں جا سکتے. اس سے اوپر آپ کی پہنچ نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. خاص لباس بنا کر، خاص کیفیت بنا کر چاند پہ جانے کا دعویٰ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پوچھ رہا ہوں. اس سے آگے جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کہاں کہاں یہ چلے گئے، کیا کیا کر لیا. تو سائنس کو مان رہے ہو کہ خاص کیفیت میں وہ چیز تیار کر کے جا سکتے ہیں، تو تم نے رب کی قدرت کو مانا نہیں. اعتراض کر رہے ہو. رب تعالی جس کو چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے رکھ سکتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا
ایئر اینڈ اسپیس میوزیم واشنگٹن میں، چاند والوں نے جو چاند پر گئے وہاں میوزیم بنایا، وہاں اپنی چیزیں رکھی ہیں، میں چلا گیا اس میں دیکھنے۔ انہوں نے چاند کا ایک پتھر بالکل ٹائٹ کر کے ایک جگہ رکھا ہوا ہے، نہ وہاں ہوا جا سکتی ہے نہ اس میں روشنی جا سکتی ہے، اس کو واٹر پروف، ایئر پروف، لائٹ پروف کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں نے ان سے کہا یہ اتنا انتظام کیوں کیا؟ کہنے لگے یہ چاند کے پتھر ہیں تو وہاں کے موسم میں تو رہ لیں گے، یہاں کے موسم میں یہ پانی بن جائے، پتہ نہیں کیا بن جائے، تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے ایئر پروف، واٹر پروف، فائر پروف، یہ اتنا کچھ کہ آگ، پانی، روشنی، اس سب سے محفوظ۔ میں نے کہا پتہ کیا چلا کہ دوسرے جہان کی چیز کو ایک خاص حالت میں زندہ رکھا جا سکتا، محفوظ کیا جا سکتا۔ سائنس نے بتا دیا کہ محفوظ کیا جا سکتا ہے، تو سائنس محفوظ رکھ سکتی ہے، رب نہیں رکھ سکتا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، رب نہیں رکھ سکتا؟ زندہ ثبوت ہے، فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے 2,500-3,000 سال سے، ابھی تک اللہ نے نشان عبرت بنایا ہوا ہے، اس کو اللہ نے لوگوں کے لیے بچا دیا، ابھی تک رکھی ہے یا نہیں؟ اونچی بولو، عجیب بات ہے۔ صرف سائنس کو ماننا ہے تو سائنس بتا رہی ہے رکھا جا سکتا ہے، اللہ جس کو چاہے جس طرح چاہے۔ اچھا جی، ابھی آپ کو سنایا اصحاب کہف کتنا عرصہ سوئے؟ 309 سال۔ بال سفید نہیں ہوئے، رنکل جس کو جھریاں یا جھریاں کہتے ہیں نہیں پڑی، بڑھاپا نہیں آیا، جسم کی حالت نہیں بدلی، کپڑوں پہ 309 سال کے بعد کپڑے کی کیا حالت ہوگی؟ کپڑے نہیں پھٹے۔ وہ رب جو حضرت عیسیٰ کے امتیوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اپنے حبیب کو نہیں رکھ سکتا؟ اللہ وہ جو اعتراض کرتے ہیں یہ نہ معجزہ مانتے ہیں نہ ان کو عقل ہے، سائنس بھی مانتے ہوتے تو پھر یہ ہرگز اعتراض اونچی نہ کرتے۔ نہیں، اب سائنس بتا رہی ہے، سائنس بتا رہی ہے کہ معراج شریف کا معجزہ بالکل سچا، بالکل پکا، کوئی شبہ نہیں۔ تو روحانی معراج تو نبی کو ہر وقت تھی، یہ جسمانی معراج ہے۔ اور صحیح حدیث میں موجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رآ ربہ مرتین، اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا۔ حضور نے اپنے رب کو اونچی ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے دیکھا، ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ گواہی کس پر مکمل ہوتی ہے؟ آئی وٹنس پر، چشم دید گواہ۔ وہ جی فلاں 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 یہ بندہ ہے جی جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو چشم دید گواہ پر گواہی مکمل ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اونچی سارے نبی آئے، اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے، فرشتہ آتا ہے، وحی آتی ہے، یقین کرو اللہ کو مانو۔ لوگ کہتے تھے اللہ کو دیکھا، نبی کہتے تھے دیکھا نہیں ہے، اللہ ہے، دلائل دیتے تھے، بتاتے تھے۔ ان کا جی بن دیکھے خدا کو نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہہ دیا خدا دکھاؤ ورنہ نہیں مانتے۔ لوگ اعتراض کرتے رہتے، بن دیکھے خدا کو کیسے مان لیں؟ نبی سمجھاتے تھے، بتاتے تھے، معجزے دکھاتے تھے، ماننے والے مان لیتے تھے، دوسرے نہیں مانتے تھے۔ سب یہی کہتے رہے اللہ ہے۔ سب کے آخر میں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا قولو
یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لوگوں نے کہا یہ بیان سنتے آئے، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہم السلام تک سب یہی کہتے آئے ہیں اللہ ہے، اللہ ہے۔ آپ نے رب کو دیکھا؟ آپ کہہ رہے ہیں نا اللہ کو مانو، آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت، میں نے اپنے عزت و جلال والے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا ہے۔ آئی وٹنس، چشم دید گواہ آ گیا، آسمان سے فتویٰ جاری ہو گیا، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے ختم کرنے والے۔ کیا مطلب؟ چشم دید گواہ کے بعد کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ آخری نبی ہے، ان کی گواہی پر بات ختم ہو گئی۔ سمجھ آئی ہے بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے ساتھ سفر کیا اور اللہ تعالی کو جو مانتے ہیں کہ اللہ تعالی کو دیکھا نہیں۔ میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ حضرت امام حسن بصری کے بارے میں یہ روایت کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا حضور نے اللہ کو دیکھا؟ تو جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ دیکھا 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 دیکھا، بار بار یہی کہتے رہے جب تک سانس نہیں ٹوٹا، یہی کہتے رہے۔ کیا مطلب؟ کہ شک کی بات نہیں۔ اب وقت نہیں ہے مزید، انشاءاللہ رات میں ہوگا جلسہ، عشاء کے بعد 10 بجے تقریر شروع کریں گے، آپ لوگ آئیے گا، یہاں نماز پڑھیں یا پڑھ کے آئیے گا انشاءاللہ۔ رات پورا واقعہ بیان کریں گے۔ میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں، رب کو دیکھا، اس پر پھر بھی سن لینا، ابھی بھی سن لو اور خوش ہو جاؤ۔ جنتی جنت میں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ اللہ فرمائے گا خوش ہو، کہیں گے بڑے خوش ہیں۔ اللہ فرمائے گا تو میں خوش کرتا ہوں، اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، شبہ نہیں ہوتا، بوجھ نہیں ہوتا، آسانی سے دیکھتے ہو، ایسے اللہ کو دیکھو گے۔ کون دیکھیں گے؟ جنتی۔ کہاں دیکھیں گے؟ جنتی دیکھیں گے کب؟ جب جنت میں۔ تو جس کو اللہ نے جنت کا مالک بنایا، وہ بھی وہیں جا کے دیکھتے تو خصوصیت کیا ہوتی؟ یہ جا کے دیکھیں گے، رب نے بلا کے دکھایا ہے۔ ٹھیک ہے؟ آخری بات، ہم دیدار کے قائل ہیں۔ کس کے؟ دیکھنے کے، رؤیت کے، دیدار کے قائل ہیں، ادراک کے قائل۔ ادراک کے معنی آنکھ پورا پورا گھیر لے۔ مثلا یہ بندہ کھڑا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک میری آنکھ اس کو گھیر رہی ہے، چوڑائی لمبائی۔ اللہ کو کوئی ایسی آنکھ گھیر سکتی؟ کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہے، حدوں سے، جہتوں سے، سمتوں سے پاک ہے، گھیر نہیں سکتی۔ دیدار، حضور نے دیدار کیا ہے، ادراک نہیں کیا۔ تو یہ بات باقی انشاءاللہ رات کو بیان کریں گے۔ موقع تھا، میں نے مسلسل تفسیر کے بجائے یہ باتیں، کیونکہ ایک ہی تقریر میں کتنی تفصیل، تو میں نے یہ آپ کو 4 باتیں سنا دیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح عقیدوں پر ثابت قدم رکھے اور صحیح طرح عقیدے رکھتے ہوئے غلط لوگوں کی صحبت اور اثرات سے محفوظ فرمائے۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔